بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرائڈ اینڈ پریجوڈس، تھیم آف لو اینڈ میرج. پیج نمبر 18 پہ یہ ٹاپک ڈسکس کیا گیا ہے. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہوگا تھیم آف لو اینڈ میرج. جین آسٹن جو ہے وہ لو ریلیشن شپس کے بارے میں بات کرنے کے معاملے میں بڑی مشہور ہے. اس کے ناولز محبت سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور شادی پہ جا کے وہ اختتام پذیر ہوتے ہیں. اپنے ناولز کے اندر، ہر ناول کے اندر وہ ہیپی اینڈنگ جو ہے وہ دیتی ہے. لو اینڈ میرج جو ہے دراصل جین آسٹن کے ناولز کا مین تھیم، نارملی کامن تھیم کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور یہی بات پرائڈ اینڈ پریجوڈس میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے اندر جین آسٹن گڈ اور بیڈ میرجز کو ڈپکٹ کرتی ہے. در حقیقت ہر طرح کی شادی جین آسٹن نے اس ناول کے اندر پریزنٹ کی ہے. آئرونیکلی وہ ان تمام ٹائپس آف میرجز کے پروز اینڈ کونز کے بارے میں بات کرتی ہے، ان کے اوپر روشنی ڈالتی ہے. یہی ناول جو ہے دراصل جین آسٹن کا یہ ناول دراصل ایک ایسی سوسائٹی کے بارے میں جس میں عورتیں جو ہے وہ مردوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، انحصار کرتی ہیں، اور وہ گھرداری کے معاملات میں ہی مصروف ہے. دے آر باؤنڈ ٹو ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹیز. ہر لڑکی جو ہے اس زمانے کی، جو جین آسٹن کے ایرا کی، ایون جین آسٹن بھی خود بھی، اس کو اپنی فیملی کی خدمت کرنے میں اپنی زندگی گزارنی ہے. پرائڈ اینڈ پریجوڈس جو ہے وہ جین آسٹن کے زمانے کی بڑی کلیئر ریپرزنٹیشن ہے. اپنے اس زمانے کی عورتوں کے بارے میں یا اس سوسائٹی کے بارے میں بتاتی ہے، اور اس کے اندر لو اینڈ میرج کا ایڈیشنل تھیم بڑے ہی کلیئر انداز میں جین آسٹن نے پریزنٹ کیا ہے. تو بات کرتے ہیں نیکسٹ پیراگراف پہ. فرسٹ پیراگراف میں نے آپ کے سامنے ایلیبوریٹ کیا. سیکنڈ پیراگراف ہے ریلیشن شپس اینڈ تھیم آف لو اینڈ میرج ان پرائڈ اینڈ پریجوڈس. جین آسٹن جو ہے وہ اس ناول کے اندر 5 طرح کی شادیوں کے ذریعے لو اینڈ میرج کے تھیم کو ریڈرز کے لیے پیش کرتی ہے. تاہم ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر شادی جو محبت کے اوپر بیس کرتی ہے. زیادہ تر جو کپلز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہیں، جبکہ کچھ جو ہے وہ اپنے بیلوڈز کی نظروں میں شادی کے لیے ریسپیکٹ اٹین کر لیتے ہیں، عزت حاصل کر لیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اس ناول کا مین تھیم لو اینڈ میرج ہے، جو کہ ان 5 کپلز کی شادی کے اوپر بیس کرتا ہے. سب سے پہلے ہم مسٹر اینڈ مسز بینٹ کی شادی سے جب وہ روشناس ہوتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. پھر مسٹر کالنز اور شارلٹ لوکس کی شادی ہے. پھر وکم اینڈ لیڈیا کی. پھر بنگلے اینڈ جین اور ڈارسی اینڈ الزبتھ. یہ وہ شادیاں ہیں جو کہ جین آسٹن نے اس ناول کے اندر دکھائی ہیں. کوئی کامیاب ہے تو کوئی ناکام ہے. ہر طرح کا لو ریلیشن شپ اور میرج وہ اس ناول میں جو ڈپکٹ کی گئی ہے، یعنی کہ جو بھی جیسے مسٹر مسز بینٹ کی شادی ہے، مسٹر کالنز اینڈ شارلٹ لوکس کی، تو اس کے اندر جین آسٹن نے ایک ڈسٹنکٹ فارم میں اس ناول کے اندر ان لو ریلیشن شپس کو ڈپکٹ کیا. پہلی شادی جب وہ اولڈ ہے، دوسری شادی جو کمپلشن پہ بیس کرتی ہے، مجبوری پہ بیس کرتی ہے، تیسری جو ہے وہ ڈس ریسپیکٹفل لو افیئر پہ بیس کرتی ہے، جس میں وکم اور لیڈیا شادی کرتے ہیں. چوتھی جو ہے وہ سیٹل میرج ہے، جبکہ 5ویں جو ہے وہ پیور لو پہ بیس کرتی ہے. تو ابھی انہی شادیوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہوئے ہم آگے کی طرف بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ لو اینڈ میرج کس طرح جین آسٹن نے اس ناول کے اندر ڈپکٹ کیا. سب سے پہلی شادی جین آسٹن نے مسٹر اینڈ مسز بینٹ کی میں دکھائی. نیکسٹ ہیڈنگ میں ہم اسی پہ بات کرتے ہیں، مسٹر اینڈ مسز بینٹ پہ. جین آسٹن جو ہے وہ گو کہ ڈائریکٹلی نہیں بات کرتی، لیکن زیادہ تر وہ ہیومن سائیکی کے بارے میں بات کرتی ہے، اور وہ ہمیں یہی چیز سکھاتی ہے کہ کیسے کسی خاص سچویشن میں بیہیو کیا جاتا ہے. اس کے ناولز جو ہے وہ تھیم آف مینرزم کو بھی ڈپکٹ کرتے ہیں. مینرزم کو یاد رکھے گا. مسز بینٹ جو ایک ایسی خاتون ہے جو کہ رائٹر نے ایبسرڈ اور ریڈیکولس انداز میں
پورٹری کی ہے. اور مسز بینٹ کے اندر مینرز کی کمی ہے. وہ ایک ہیومر لیس اور مین کائنڈ کی عورت ہے. مسٹر بینٹ دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس کے اندر گڈ سینس آف ہیومر موجود ہے اور اس کی فطرت جو ہے وہ اس کی وائف کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے. اس کے بالکل برعکس ہے. ہر انداز میں وہ اپنی وائف کے معاملے میں بالکل برعکس ہے. اور یہ ایسا لگتا ہے کہ مسٹر بینٹ نے مسز بینٹ سے جو شادی کی دراصل وہ اس خوبصورتی کی وجہ سے کی جو فزیکل بیوٹی تھی اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی بیوی بھی ثابت ہو جائے گی. لیکن شادی کے 23 سال کے بعد بھی انہوں نے کبھی بھی میریٹل بلس کا دن نہیں گزارا. خوشی کا ہنسی خوشی والا دن نہیں گزارا. تو ہم شادی تو دیکھتے ہیں یہ والی مسٹر مسز بینٹ کی, لیکن ان کے اندر ہم اس سٹوری کے اندر محبت کہیں نہیں دیکھتے. میرج تو موجود ہے. جین آسٹن ناول کے سٹارٹ میں ان دونوں کرداروں کو کمپیئر کرتی ہے. ان کے درمیان ڈفرینسز ہیں ریلیشن شپ کے حساب سے, اور جین آسٹن پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے اندر وہی ڈفرینسز ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں وہ بھی دکھاتی ہے. میں اسی ہیڈنگ پہ بات کروں, اسی ہیڈنگ کے نیچے اگلے پیراگراف پہ بات کروں, مسٹر اینڈ مسز بینٹ والی ہیڈنگ کے نیچے, کہ مسٹر بینٹ جو ہے اس کے اندر گڈ ہیومر ہے, جبکہ مسز بینٹ جو ہے وہ اس کے اندر ویک انڈرسٹینڈنگ ہے. یہاں پہ آگے بھی مسز لکھنا تھا, مسٹر لکھ لیا کہ خاون کے اندر گڈ ہیومر ہے, ٹھیک ہے, لیکن بیوی جب ویک انڈرسٹینڈنگ کی عورت ہے. بیوی لبرل ہے اور خاون ال لبرل ہے. خاون انٹلیکچوئل ہے, وائف اسٹوپڈ ہے. خاون براڈ مائنڈیڈ ہے, بیوی نیرو مائنڈیڈ ہے. لہذا مسٹر بینٹ اپنی شادی کے بعد جلدی یہ ریئلائز کر لیتا ہے کہ اس نے ایک غلطی کر دی ہے. لہذا وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی اس غلطی کو جو کتابوں کے ذریعے سے ڈسلیئرمنٹ کو کتابوں کے ذریعے چھپا کے رکھے. یعنی وہ اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے اپنے آپ کو لائبریری کے اندر ہی مصروف رکھتا ہے, اور وہ اپنی وائف کے اوپر کا مذاق اڑانے میں ہی انجوائے کرتا ہے. ہی انجوائز کریکنگ جوکس آن ہر وائف. دوسری طرف جین آسٹن جو ہے وہ یہ بات بھی بتاتی ہے کہ نو مین وانٹس دس ٹائپ آف انجوائمنٹ تھرو میرج, کہ جس طرح کی وہ انجوائمنٹ وہ کر رہی ہے, وہ کرتا ہے مسٹر بینٹ اس سے کرتا ہے, اس کے ساتھ اس کا مذاق اڑا کے, تو کہتے ہیں کوئی بھی آدمی اس طرح کا وہ نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, نو مین انجوائے, نو مین وانٹس. اور کریکنگ جوکس اینڈ ٹیزنگ لائف پارٹنرز از ایلین ٹو لو ریلیشن شپ. ٹھیک ہے, یہ ایک عجیب چیز نظر آتی ہے. اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کا آپ مذاق اڑائیں, اس کے ساتھ جس طرح آپ بہیو کریں, وہ تو یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ لائف پارٹنر کی کیا اوقات رہ گئی ہے, کیا عزت اس کی رہ جاتی ہے. اور اس کی نظروں میں رسپیکٹ جو ہے محبت کے لیے ضروری ہے. اور یہ ایک worst kind of love and marriage ہے that she has shown in Pride and Prejudice. میاں بیوی کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کی بات کر رہا ہے کہ یہ worst kind کی ہے, سب سے worst kind کی. ٹھیک ہے, تو اسی پیج نمبر 18 پہ لاسٹ پیراگراف پہ ہوں, دوسری شادی پہ بات کرنے جا رہا ہوں. مسٹر کالنز اور شارلٹ لوکس کی شادی ہے. کہ سٹوری جو ہے یعنی کہ ان کی سٹوری بہت کنسائز ہے اور شارٹ ہے. ان کی جو محبت کی داستان ہے, شادی کی داستان ہے, بڑی کنسائز شارٹ ہے. مسٹر کالنز جو ہے اس کے اندر کچھ نیچرل ایٹریبیوٹس ہیں مسز بینٹ جیسے, یعنی وہ بھی اسی کی طرح کا ویک انڈرسٹینڈنگ کا آدمی ہے, ٹھیک ہے, اسٹوپڈ ہے. اور وہ بینٹ فیملی کے پاس کے گھر آتا ہے اور وہ ریڈیکولسلی الزبتھ کو پروپوز کرتا ہے. مسز بینٹ بھی چاہتی ہے کہ اس کی کوئی ایک بیٹی جو ہے اس کے میرج پروپوزل کو ایکسیپٹ کر دے تاکہ ان کی پراپرٹی سیو ہو جائے, لیکن الزبتھ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس کا جو پروپوزل ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. اس کے بعد وہ شارلٹ لوکس کو پروپوز کرتا ہے جو کہ اسے ایز اے ہسبینڈ ایکسیپٹ کر لیتی ہے. یہ شادی بھی محبت کی بیس پہ نہیں ہوتی. شارلٹ اس وجہ سے پروپوزل ایکسیپٹ کرتی ہے کیونکہ اس کی عمر گزر رہی ہے, ختم ہونے والی, ایکسپائر ہو رہی ہے.
اس کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے. اور یہ شادی جو ہے بیسیکلی اس آپریشن پہ بیس کرتی ہے کہ اس کو کوئی اور سوٹیبل ہسبینڈ مستقبل میں نہیں ملنا، لہذا وہ مجبور تھی اور یہ شادی مجبوری کی ہے. شارلٹ جو ہے ایک اچھی اور ایک انٹلیکچوئل لیڈی ہے اور وہ جانتی ہے کہ ہیومن بیہیویئر جو ہے وہ الزبتھ سے زیادہ ہیومن بیہیویئر کے بارے میں روشناس ہے، جانتی ہے، جبکہ مسٹر کالنز جو ہے اس کے لیے ایک سوٹیبل ہسبینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، از ناٹ سوٹیبل ہسبینڈ فار ہر، اور وہ اس سے زیادہ اچھا ڈیزرو کرتی ہے. شی ڈیزرو بیٹر، بٹ شی از اے وکٹم آف سرکمسٹانسز، حالات کا وکٹم ہے. جین آسٹن اس کپل کے ذریعے یہ دکھاتی ہے کہ ایک اسٹرینج ٹائپ آف لو اینڈ میرج ریلیشن شپ ان دونوں کے درمیان ڈیولپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یا اس نے ڈیولپ کر کے دکھایا. مجبوری کی شادی تھی، آپریشن کی شادی تھی یہ. نیکسٹ پیراگراف ہے پیج نمبر 19 پہ، جو کہ ہمارا پہلا پیراگراف بنتا ہے. وکم اور لیڈیا کی شادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم. یہاں تک میں نے جتنی باتیں آپ کو ایلیبریٹ کی، امید کرتا ہوں کہ ان کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. وکم اینڈ لیڈیا کی شادی یہ سب سے امپورٹنٹ پری میچور لو ریلیشن شپ ہے جو جین آسٹن نے پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے اندر دکھایا. لیڈیا ایک ٹین ایج لڑکی ہے جو کہ وکم کے ساتھ ملتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی محبت میں پھنس جاتی ہے، محبت کے جال میں پھنس جاتی ہے، جبکہ وہ اس کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، وہ اس کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے. لیڈیا کے اندر اپنی ماں کے جیسے ایٹریبیوٹ ہیں. ٹھیک ہے، انٹلیکچولیٹی کے معاملے میں وہ اپنی ماں جیسی ہی عقل مند ہے، جیسی وہ بیوقوف ہے اسی طرح یہ بھی بیوقوف ہے. اور وہ وکم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور اس کو نہیں اس چیز کا احساس ہوتا، نہیں سمجھ ہوتی کہ اس کا یہ بھاگنا، اس کی یہ الوپمنٹ دراصل اس کی فیملی کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی. جبکہ دوسری طرف وکم جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ شادی کرنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، وہ صرف اس کے ساتھ فلرٹ کرتا ہے. مسٹر ڈارسی جو ہے زبردستی ان کی میرج ارینج کرواتا ہے. اس طرح کی میرج ہے ڈس ریسپیکٹفل میرج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، گھر سے بھاگ کے شادی کرنا. بھاگ گئی ہے، ایک تیسرے آدمی نے زبردستی پھر شادی کروائی. بھائی شادی کرو، عزت اسی میں تھی. جین آسٹن کلیئر ورڈز میں اس طرح کی شادی کو ریجیکٹ کرتی ہے. اور ریگارڈلیس آف دیٹ، یعنی کہ ساری اس طرح کی ڈس ریسپیکٹفل شادی کے باوجود تھیم آف لو اینڈ میرج اس میں بھی، اس کپل کے اندر بھی اس نے ڈپکٹ کیا کہ محبت اور شادی مختلف انداز سے شادیاں اس نے دکھائیں. اس کے بعد اگلی شادی ہے جو محبت ہے بنگلے اور جین کے درمیان. اس کے بعد شادی یہ لو کی شادی ہے. جین آسٹن نے جین کو اس ناول کے اندر سب سے خوبصورت خاتون کی صورت میں ڈپکٹ کیا. الزبتھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور ایک نرم دل خاتون ہے. جب وہ بنگلے سے ملتی ہے تو وہ اسے پسند کر لیتی ہے، لیکن اس کی اپنی کوئی ول نہیں ہے. بنگلے کی اپنی کوئی ول نہیں، اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، بلکہ وہ ڈارسی سے حکم لیتا ہے، ڈارسی کے مشورے پہ چلتا ہے اور ڈارسی اور اپنی بہنوں کے مشورے پہ چلتا ہے. کچھ کمپلیکیشنز پیدا ہوتے ہیں جب وہ جین سے شادی کرنے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن کلیئر ورڈز میں وہ کمپلیکیشن نہیں ہوتے. جین جو ہے وہ دراصل بنگلے کے ساتھ بڑی گہری محبت میں انوالو ہو چکی ہے اور یہ ریلیشن شپ ون سائیڈڈ نظر آتا ہے کیونکہ بنگلے فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے ہاری ہے. لہذا وہ ڈارسی کے آرڈرز کو فالو کرتا ہے، وہ اسے دھوکہ نہیں دے سکتا. ایز اینی ون کین کریٹ مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین دیم، کیونکہ ان دونوں کے درمیان کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر سکتا ہے. لہذا یہ شادی جو ہے بہت سیٹلڈ ہے اور یہ لیس بیسڈ آن لو ہے. مسٹر ڈارسی جو ہے سیٹل کرتا ہے بنگلے کی سائڈ سے، اور بینٹ فیملی کی سائڈ سے جین
بینٹ فیملی ہے وہ جین کی سائڈ سے اس شادی کو سیٹل کرواتی ہے. سارا ناول ان کی اس اسٹوری کے ارد گرد ہی گھومتا ہے. دراصل ان کی سٹوری جو ہے وہ ڈارسی اور الزبتھ کی سٹوری کے ساتھ ساتھ لو سٹوری چل رہی ہے. جین آسٹن جو تھیم آف لو اینڈ میرج اس کپل کے تھرو بھی دکھاتی ہے. نیکسٹ تھیم ہے لو اینڈ میرج کا الزبتھ اینڈ ڈارسی کی محبت سے ریلیٹڈ کہ مین سٹوری ہے دراصل یہ ناول کی جو محبت کی بیس پہ مبنی ہے. ڈارسی اور الزبتھ کے درمیان محبت جو ہے وہ دراصل پرائڈ اور پریجوڈس سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہ ان کا دونوں کا ریلیشن شپ پرائڈ اور پریجوڈس سے سٹارٹ ہوتا ہے. ڈارسی ایک ایروگینٹ آدمی نظر آتا ہے اور وہ الزبتھ کو خوبصورت نہیں سمجھتا کہ اتنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اتنی خوبصورت نہیں کہ وہ اس کو ٹیمپٹ کر سکے, متاثر کر سکے. ڈارسی کے یہ ریمارکس الزبتھ کو تکلیف پہنچاتے ہیں, لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ڈارسی کی جو پرائڈ ہے وہ میلٹ ہو جاتی ہے اور الٹیمیٹلی وہ دونوں لائف پارٹنر بن جاتے ہیں. پیج نمبر 19 پہ میں تھیم آف لو اینڈ میرج پرائڈ اینڈ پریجوڈس تھرو ڈارسی اینڈ الزبتھ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ڈارسی جو ہے وہ الزبتھ کو 2 دفعہ پرپوز کرتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے. پہلی دفعہ وہ اسے ایک ایروگینٹ مینر میں اسے پرپوز کرتا ہے اور اس کا پہلا امپریشن اچھا نہیں ہوتا. جین آسٹن یہ دکھاتی ہے کہ اس طرح کے پروپوزلز کو خاتون عورت جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے جیسے الزبتھ نے کیا. وہ جانتی ہے کہ ڈارسی کا پروپوزل ایک گولڈن اپرچونٹی ہے اس کے لیے, پھر بھی وہ اسے ریجیکٹ کرتی ہے. کم از کم وہ ریسپیکٹ چاہتی ہے, ایٹ لیسٹ ریسپیکٹ ایٹ موسٹ لو بفور میرج, کہ شادی سے پہلے اس کی اتنی عزت تو ہو کہ جس طرح وہ اس سے آ کر رشتہ مانگ رہا ہے اتنی آکڑ میں جی, تو کہتے ہیں ایسا نہیں. جین آسٹن یہ دکھاتے ہیں کہ بغیر رسپیکٹ کے کوئی محبت نہیں ہو سکتی اور محبت کے بغیر جو ہے وہ میرج جو ہے وہ جسٹ ایک کمٹمنٹ ہے. دوسری دفعہ جب ڈارسی اسے پرپوز کرتا ہے تو وہ اسے ایکسیپٹ کر لیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ الزبتھ وہ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈارسی جو ہے وہ اپنی زندگی میں الزبتھ کی اہمیت کا اندازہ لگا لیتا ہے اور وہ اسے عزت دینا شروع کر دیتا ہے. یہی وہ سبق ہے جس کو وہ اس پروپوزل کی ریجیکشن کے بعد وہ حاصل کرتا ہے. پہلی دفعہ جب اس کا پروپوزل ریجیکٹ ہوتا ہے تو اس کو پھر یہی سبق ملتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, اور یہ بیسٹ لو ریلیشن شپ ہے اور ان کی اور جین آسٹن کی نظروں میں یہ ایک بہترین شادی ہے. ان کی شادی نہ تو کسی مجبوری پہ ہے نہ کسی سیٹلمنٹ پہ ہے بلکہ پیور لو پہ ہے. پیج نمبر 19 پہ لاسٹ پیراگراف ہے کہ ان 4 نئی شادیوں کے ساتھ ساتھ ایک پرانی شادی جین آسٹن نے دکھائی اور اس کے ذریعے اس نے لو اینڈ میرج کا تھیم پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے اندر ڈپکٹ کیا. وہ میں یہی سکھاتی ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے بہت اچھی ہے. گو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ریئل لائف شادی کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے, لیکن وہ دکھاتی ہے کہ میرج جو ہے وہ دراصل دیٹ شوڈ بی بیسڈ آن لو. مزید بغیر ریسپیکٹ کے لو جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, اور اگر کپل جو ہے وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کی زندگی بہت پرسکون ہوتی ہے, ان کی میٹریمونیل لائف سولمنائز ہو جاتی ہے. سو دیٹ وڈ بی دا بیسٹ میرج ان دا آئیز آف جین آسٹن. ٹھیک ہے, جین آسٹن نے ڈارسی اور الزبتھ کی شادی کو بیسٹ میرج کا نام دیا. یہ تھی وہ شادیاں جو کہ اس ناول کے اندر دکھائی ہیں. ان سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.